حفاظت محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ موضوع تو ڈاکٹر صاحب نے بہت لمبا بیان کیا ہے، اور میں بھی مقالے کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، رننگ کمنٹری کی دنیا کا آدمی ہوں، ہلکا پھلکا مسائل پہ تبصرہ کیا کرتا ہوں، اس لیے مقالے کے نام سے تو نہیں، کچھ گزارشات کے نام سے۔ انسانی حقوق کا اس وقت عالمی تناظر کیا ہے، اور اسلام اور مغرب کے درمیان انسانی حقوق کے حوالے سے جو کشمکش چل رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس وقت کی صورت کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں اپنی بات کا خلاصہ عرض کر سکوں۔ لیکن بات کا آغاز ایک کہاوت سے کروں گا۔ ہمارے ہاں عربی ادب کی ابتدائی کتابوں میں ایک کہاوت کہیں پڑھی تھی کہ ایک مصور تصویر بنا رہا تھا دیوار پر، اور تصویر کا منظر یہ تھا کہ انسان نے شیر کی گردن پکڑی ہوئی ہے اور اس گلا گھونٹ رہا اس کا، یہ تصویر بنا رہا، مصور ساتھ کھڑا ہے، قریب سے شیر گزرا، تصویر کا منظر یہ ہے کہ شیر کی گردن انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس نے جکڑی ہوئی ہے اور اس کو گردن دبوچ رہا اس کی۔ شیر پاس گزرا تو مصور نے شیر سے کہا کہ میاں شیر، یہ تصویر کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا اچھی لگ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ چلتا کون کس کا گلا گھونٹتا ہے۔ آج عالمی منظر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جس کے ہاتھ میں ابلاغ کی قوتیں ہیں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جیسی چاہیں منظر کشی کر، جیسے چاہے تصویر پیش کر دیں، ہم اس صورتحال سے دوچار ہیں کہ قلم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس میں جو تناظر نظر آ رہا ہے، میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ کہ حقوق سوسائٹی کے ہوں، فرد کے ہوں، عورت کے ہوں، قوموں کے ہوں، ایک اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ آج یہ منظر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید حقوق کا آغاز دنیا میں انقلاب فرانس سے ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی نہ حق تھا، نہ کوئی روشنی تھی، نہ کوئی علم تھا، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا۔ ہماری تعلیمی اداروں میں پڑھایا بھی یہی جا رہا ہے، دنیا کو بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ حقوق اور انسانیت اور ہیومینٹی اور جناب روشنی اور جناب یہ سب آغاز انقلاب فرانس سے ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم نے آغاز کیا اور 200 سال میں دنیا کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ تاثر دنیا کو، یہ بات درست نہیں ہے۔ میں لمبی بات کا وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر دو تین باتیں عرض کروں گا۔ یہ آج کے حقوق میں بڑی بات کہی جاتی ہے کہ سوسائٹی کا حق ہے کہ حکومت اس کی مرضی سے بنے، یون چارٹر میں بھی ہے، سوسائٹی کا حق ہے کہ حکومت اس کے اعتماد سے بنے۔ میں کہوں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا، کرنا چاہا لیکن انکار کر دیا، یا المؤمنون وجاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ آپ نے رائمہ پہ اعتماد کیا، سوسائٹی پہ اعتماد کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین منتخب ہوا وہ مسلط نہیں ہوا، لوگوں کی رائے سے منتخب ہوا۔ آپ اس تاریخی حقیقت کو کیسے نظر انداز کریں گے کہ عوام کی رائے سے حکومت بننا اور رائمہ کی قوت کے ساتھ حکومت تشکیل پانا، اس کا آغاز انقلاب فرانس سے نہیں ہوا، حضرت صدیق اکبر سے۔ میں دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ کہا جاتا ہے دلیل کی حکومت اور قانون کی حکومت اور دستور کی حکومت۔ میں یہ جسارت کروں گا کہ حکومت اختیارات بادشاہ کے پاس ہوں، ایک فرد دستور کے تمام تر معاملات کا خود مختار ہو، تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اور اگر ایک پارلیمنٹ کے سپر ہو جائے دستور کے، وہ جو چاہے کرے دستور کے ساتھ، یہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ دلیل کی حکومت سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے قائم کی، جب انہوں نے یہ اعلان کیا اپنی پالیسی سپیچ پہ
کہ میں قرآن و سنت کی پابندی کروں گا؟ اگر کروں تو میری اطاعت تم پر فرض ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ چلوں تو میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے، اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو، اور ٹیڑھا چلوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو۔ اور قرآن و سنت وہ دستور ہے جس میں نہ صدیق اکبر ترمیم کے مجاز ہے، نہ قیامت تک اور ترمیم کا مجاز ہے۔ ایسا دستور جو حاکم کے رحم و کرم پر نہ ہو، فرد کی صورت میں بھی اور پارلیمنٹ کی صورت میں بھی، دلیل کی حکومت اس کو کہتے ہیں۔ میں پارلیمنٹ کی اس ساورنٹی کو کہ وہ دستور کا جتنا چاہے حلیہ بگاڑ دے، یہ بھی دلیل کی حکومت نہیں ہے، پارٹی کی حکومت ہے۔ اور بادشاہ دستور کا جو حلیہ بگاڑ دے، یہ بھی دلیل کی حکومت نہیں ہے، یہ بھی بادشاہ کی حکومت ہے۔ دلیل کی حکومت کی تاریخ ایک ہی مثال پیش کرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ بھائی اگر ٹھیک چلے تو ساتھ دو، اور ٹھیک نہ چلیں تو تم پر ہماری اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ آج دلیل کی حکومت کہی جاتی ہے۔ دلیل کی حکومت بھی سب سے پہلے اسلام نے پیش کی ہے، جو دلیل کی بالادستی اور دلیل کی حکومت۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، تیسری مثال کے طور پر آج ویلفیئر اسٹیٹ کی بہت بات کی جاتی ہے کہ بیت المال یا قومی خزانہ، حکومت، یہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کی کفالت بھی کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی مال چھوڑ کر جب مرے گا وارثوں کو ملے گا، اور جو بوجھ اور عیال چھوڑ کر ملے گا مجھ پر ہے۔ اور ویلفیئر اسٹیٹ کی دنیا میں اگر سب سے بہتر مثال آج سب مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ویلفیئر اسٹیٹ، آج تک دنیا اس معیار تک نہیں پہنچ سکی۔ چوتھی بات کروں گا عورت کے حقوق کے حوالے سے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن میں تفصیلات میں جائے بغیر عورت کے حقوق کا آغاز کس نے کیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں سمجھا کرتے تھے، نہ رائے کا حق دیتے تھے، نہ کسی بات سے اختلاف کا حق دیتے تھے۔ اسلام آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ عورت کی بھی رائے ہوتی ہے اور عورت کا بھی حق ہوتا ہے، اور عورت بھی معاشرے کیونکہ اہمیت۔ یہ اب میں آغاز کر رہا ہوں، تفصیلات میں جاؤں گا تو بڑا لمبا وقت ہے کہ حضور نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے ہیں اور کس ظلم سے نکالا ہے، اور اسلام نے کیا حقوق دیا۔ میں صرف آغاز کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم کننا لا نعد النساء، ہم عورتوں کو کسی درجے میں نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اسلام آیا اور اسلام نے ہمیں بتایا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، عورت کی رائے کیا ہے، عورت کا درجہ کیا ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں صرف یہ کہی ہیں کہ یہ تأثر دنیا میں جو دیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی تاریخ شروع ہوتی ہے جناب انقلاب فرانس سے، اور جناب اس کے بعد انسانی حقوق ہیومینٹی کا دور شروع ہوتا ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا فراڈ ہے۔ انسانی حقوق کی بات سب سے پہلے اسلام نے کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے کی۔ اس کے بعد میں اس بیک گراؤنڈ میں آج کی دنیا سے دو شکوے کرنا چاہوں گا، 3 شکوے، یہ بھی اسی طرح مختصر انداز میں۔ یورپ تاریخ صدیاں گزار چکا، اور تاریخ صدیاں گزارنے کے بعد یورپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، یورپ کی حد تک مانتے ہیں، ان کی صدیاں تاریخ تھیں بادشاہت کے ہاتھوں، جاگیرداری کے ہاتھوں اور پاپائیت کے ہاتھوں۔ جاگیرداری، پاپائیت اور بادشاہت، یہ تکون اس نے انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیا تھا۔ کوئی آدمی بھی ایک انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا تھا سوائے جاگیرداروں کے اور بادشاہوں کے اور پاپائے روم کے اور ان کے حواریوں کے۔ یورپ نے اس سے نجات حاصل کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس تاریخ صدیوں کے ظلم اور جبر کے ریئیکشن میں یورپ نے جو آگے نکل گیا ہے ریئیکشن میں، وہ ریئیکشن باقی دنیا پر کیوں مسلط کرنا چاہتا ہے؟ ہمارا پس منظر تو یہ نہیں ہے۔ ہم تو جس وقت یورپ تاریخ صدیوں میں وقت گزار رہا تھا، تب بھی ہمارے ہاں اور نہ صحیح قضاء کا نظام، عدالت کا نظام تو ہمارا 1200 سال سے 1300 سال سے ایک آزاد نظام چل رہا تھا۔ بادشاہ کے خلاف بھی بات درخواست ہوتی تھی، جو بادشاہ بھی درباروں میں پیش ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ پیش ہوتے تھے، خلافت کو ملوکیت کہہ لیجئے، بادشاہت کہہ لیجئے، لیکن عدلیہ کا نظام تو ہمارا 1300 سال سے اتنا مستحکم ہے۔ میں شکوہ یہ ہے
کہ یورپ اپنا پس منظر ہم پہ کیوں مسلط کر رہا، اور اس پس منظر کے ریئیکشن میں یورپ نے جو ڈھانچہ بنایا ہے وہ ہم پہ کیوں مسلط کر رہا۔ یورپ کا پس منظر ہوگا تاریخ سے، ہمارا پس منظر نہیں ہے۔ ہم نے تو روشنی کا آغاز کیا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، میں جاہلیت کی ساری قدریں آج اپنے پاؤں کے نیچے روند کر آگے تاریخ کا قافلہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ میرا ایک شکوہ یہ ہے کہ یورپ ٹھیک ہے اپنے پس منظر میں، میرا تبصرہ یہی ہے کہ چونکہ تاریخ صدیوں کا جبر اور تشدد انتہا پر تھا، ریئیکشن بھی اس کے حساب سے ہوا اور ریئیکشن میں آگے نکل گئے، وہ آپ واپسی کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ میرا گزارش کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اپنا پس منظر اور اس کا ریئیکشن اپنے دائرے میں رکھے، ہمارا نہ یہ پس منظر ہے اور نہ اس شدت کے ریئیکشن کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسرا شکوہ افراد کی حقوق کی بات، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، یہ ہے بڑا کچھ، میں کسی سے انکار نہیں کرتا، بہت کچھ آزادیاں ملی ہیں لوگوں کو اور بہت کچھ جبر کے رسے ٹوٹے ہیں، لیکن میرا ہلکا سا سوال ہے اب فرد کے حقوق پر تو آج دنیا بھر میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، فرد کے حقوق تو ہیں، قوموں کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ فرد کے حقوق کے لیے دنیا بھر میں یلغار کرنے والا مغرب قوموں کے حقوق کیوں پیچھے ڈال دیے ہیں؟ حقوق صرف افراد کے ہیں، سوسائٹیوں کے نہیں ہیں، قوموں کے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا جناب آپ مغرب کے حقوق، انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے نظام پر کیا کہتے ہیں؟ کہ بہت اچھا ہے، زیادہ ہی اچھا ہے، زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حقوق صرف افراد کے ہوتے ہیں، قوموں کے نہیں ہوتے؟ آج قوموں کا جو حشر ہو رہا ہے یہ حقوق کے کسی دائرے میں نہیں آتا، ممالک کے ساتھ اور قوموں کی خود مختاری سلب کر کے اور قوموں کے نظام کو تباہ کر کر اور مسلط ہو کر یورپ قوموں کے ساتھ مگر یورپ ایک ہی چیز ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ میرا دوسرا شکوہ ہے کہ فرد کے حقوق کی بات تو ہوتی ہے، اقوام اور ممالک کے حقوق کدھر گئے، کس فریزر میں منجمد ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری شکوہ کروں گا، دیکھیں قوموں کی ثقافت یون چارٹر بھی تسلیم کرتا ہے، دفعہ 27 میں، یون چارٹر کی دفعہ 27 میں قوموں کی ثقافت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی قومی ثقافت میں آزادانہ حصہ لے، لیکن کسی قوم کی ثقافت کو مغرب باقی رہنے دے گا تو قوموں کی ثقافتوں پر یلغار کر، ہماری ثقافت نہیں ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ملت اسلامیہ کی ثقافت ہے یا نہیں ہے؟ مغرب نے سیکھا کہاں سے ہے؟ مغرب نے آزادی اور ثقافت اور حقوق سیکھے کہاں سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ قوموں پر یلغار کر کے قوموں کی ثقافت کو مغربی ثقافت میں ضم کرنے کے لیے سارے تگ و دو کر کے قوموں کی ثقافتوں کا مغرب کیوں حشر نشر کر رہا ہے؟ کیا قوموں کی ثقافت جو اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے، آج قوموں کی ثقافتوں کو تسلیم کرنے کے بجائے مغرب کی یلغار ہر قوم کی ثقافت کو اب تہس نہس کر دینا چاہتی ہے؟ یہ انسانی حقوق کا کون سا؟ یہ گزارشات ہیں جو میں نے مختصراً عرض کی ہے اور کچھ اس میں لکھ بھی دی تھی، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ محترم